गुलाबों की भीनी भीनी महक खूबसूरत अंदाज में सजा कमरा और फूलों से भरी सेज से जाकर बैठी थी, ऐसे शख्स के लिए जिसको कभी देखा ना था, मगर दो बोलों से जिससे तमाम उम्र का नाता जुड़ गया था। गुलाबी रंग के खूबसूरत शरारे में वो हुस्न का शाहकार लग रही थी। ऐसे बैठे बहुत देर गुजर गई, मगर अभी तक दुल्हा साहब का नुज़ूल नहीं हुआ था। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई, आंखें खुद बहुत बंद होने लगीं। धीरे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। वह हड़बड़ाकर सीधी बैठी। दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो गया। उसामा ने एक झटके से शेरवानी उतार फेंकी। कुर्ते के ऊपर वाले बटन खोलकर उसके सामने आ बैठा। बहुत देर होगी नेहा को स्टैचू बने बैठे, लेकिन जब वो कुछ बोला नहीं तो वो कसमसाई। तुम्हें किसने कहा है कि तुम खूबसूरत हो, कि तुम्हें देखकर कोई हीरो बनने की कोशिश करे? वो सलगते लहजे में बोला। नेहा ने एक झटके से सर उठाया। आप? इसके आगे ज़मीन आसमान घूम गए। जी मैं, वही हीरो बनने की ख्वाहिश करने वाला बिलाहर हीरो बन गया। क्यों? वो तंजिया मुस्कुराया। इसकी आंखें डबडबा सी गईं। या अल्लाह, कभी इस शख्स की अमानत में हियानत नहीं की जिसके लिए आपने मुझे बनाया। फिर मेरी किस्मत में ऐसा शख्स क्यों जो लड़कियों के सामने इमेज बनाने का शौकीन बेहिस है? वो दिल ही दिल में शिकवा करने लगी। हैरियत, उस दिन ज़बान बहुत शोले बरसा रही थी, आज कोई गोला बारूद नहीं बरसाएंगी? वो तंज़िया अंदाज में बोलकर धीरे से इसका हाथ थामा। इसने एक झटके से हाथ खींच लिया। मैं खामोश इसलिए थी कि मैं अचानक सदमे से संभल नहीं पाई थी, मगर अब खामोश नहीं रह सकती। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा शौहर एक ऐसा शख्स हो जिसका करैक्टर ही मशकूक हो। वो इंतहाई दो टोक लहजे में बोली। ओ यू शट अप, मैं मज़ीद बकवास नहीं सुनूंगा। मैं जैसा भी हूँ अब तुम्हारा शौहर हूँ, क्या कर लोगी तुम? हाँ बताओ। इंतहाई दुरुस्तगी से इसका बाजू चकड़ा। छोड़े मेरा हाथ, वो तेज़ी से चीखी, मगर उसने एक झटका देकर इसे बेड पर गिरा दिया। इसके दाएं बाएं हाथ रखकर इसे महसूर कर लिया। हिम्मत है तो छुड़वा लो खुद को, वो चैलेंजिंग अंदाज में बोला। वो ज़ोर से इसके सीने पे हाथ रखकर धक्का देने लगी। इस चट्टान को हिला भी ना पाई। इस धक्कम पील में इसकी नथ खुल गई। नाक नहीं छिड़ी थी, वो चीख पड़ी, मगर इसने बेदर्दी से नथ निकाल फेंकी। इसी तरह खींचकर दुपट्टा और झुर्ली भी उतार फेंकी। वो इसके वहशियाना अंदाज पर कांप कर रह गई। वो धीरे धीरे बेड पर पीछे खिसकने लगी, मगर इसने एक झटके में ही इसे गिरफ्त में ले लिया। अभी तो आगाज़ है जानब, अभी तुमने अपने इल्ज़ामों की पहली किस्त भी नहीं भुगती तुमने। सर्द लहजा इसके हवास खो गया। वो सारी रात सिसकती रही, मगर इसकी वहशत बढ़ती ही गई। रो रो के जाने का आँख लगी। फजर की अजानें होते ही उसामा ने इसका बाजू झंझोड़ कर उठाया। बात तो मेरे लिए बैटी बना के लाओ। वो इसका बाजू पकड़कर इसे खड़ा कर चुका था। इसका सर घूम रहा था, मगर इसकी दरिंदगी की इंतहा भुगत कर उसके सामने ज़ुबान चलाने की हिम्मत ना रही थी। कमरे से निकल तो पड़ी, मगर किचन कहाँ है नहीं जानती। ढूंढे। इस शशो बीच में खड़ी थी कि आंटी कमरे से निकली। नेहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने हैरत से घड़ी देखी जो 5:45 जा रही थी। वो आंटी, उनके लिए बैटी बनाने जा रही हूँ। वो गड़बड़ाई। अरे तुम्हें किसने कहा? उसामा ने कहा, वो हैरत से बोली। जी आंटी। उसके नाम पर ही आंखों में आंसू आ गए। वो इसके आंसू देखकर चौंक पड़ी। इधर आओ बेटा, शादी का घर था, कोई भी आ सकता था। यहाँ वो ड्राइंग रूम में उसे साथ लेकर आ गई। उसे सोफे पर बिठाकर पानी का गिलास दिया क्योंकि वो रोने लगी थी। क्या बात है चंदा, तुम मुझे सास नहीं माँ समझो? जो भी बात है बेफिक्री से मुझे बता दो। यकीन मानो, मैं उसामा की माँ नहीं तुम्हारी माँ बनकर फैसला करूँगी। उन्होंने भरपूर अंदाज में तसल्ली दी। इसने तो किसी की डांट तक न सुनी थी कि उसामा का कल का रवैया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें सब बता दिया, मम्मी का एक्सीडेंट, अपनी बातें, कल का उसामा का रवैया। वो शर्मिंदगी से सर पकड़कर बैठ गई। मेरे खुदा चंदा, ये मर्द बड़े नापसंद होते हैं। कोई बात इनकी मर्दानगी को ठेस लगाए तो वो ऐसा ही करते हैं। वो प्यार से इसके आंसू पोंछने लगी। मैं जो सब कहूँगी इस पर यकीन करोगी? उसने इस बात में सर हिलाया। तुम एक दिन हमारे घर के सामने से गुजरी थी। कॉलेज से वापसी पर तुम्हारा कार्ड यहाँ गिर गया था, जो उसामा ने तुम्हें उठाकर दिया था। याद आया? वो दिन पूरी तरह उसकी निगाहों में घूम गया। बस तुम पहली नज़र में उसामा को दीवाना कर गई। मेरा वो बेटा 2 सालों से शादी के लिए हाँ नहीं कर रहा था, तुम्हें देखते ही हाँ कर बैठा। वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रहा था, दिन रात सिर्फ तुम्हें सोचता था। इस पर तुमने उसे ऐसी बातें सुनाई। गुस्सा तो हर मर्द का बहुत बुरा होता है। मैंने उस दिन उसामा की हालत देखी थी, इसकी वजह मुझे अब समझ आई। तो बेटा, औरत को बहुत मुहतात होकर बोलना चाहिए।
یہ صرف اس کا رد عمل تھا، ورنہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، یقین کرو میرا۔ اس کی آنکھیں پھر جل تھل تھیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب جب کہ اس کا غصہ نکل چکا ہے تو یقیناً اس کے رویے میں بدلاؤ آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، مرد سے کبھی زبان نہیں چلاتے، ورنہ سارا عورت کے حصے میں ہی آتا ہے۔ تم اسے منا لینا چندہ، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ سب کچھ بھول جائے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج ان کا ولیمہ تھا، وہ بہت تھک گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی سارے زیورات اتار کر کاٹن کا سادہ سا سوٹ پہن کر چادر لے کر آ گئی۔ آنٹی کے سمجھانے پر اس نے صبح بیڈ ٹی لا کر دے دی تھی۔ اس کے کسی طنز پر کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر منائے کیسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی کہ وہ کمرے میں آ گیا۔ نظریں سیدھی اس پر پڑیں۔ ریڈ کاٹن کا سادہ ٹائٹ سوٹ اس کی گوری رنگت پر دمک رہا تھا۔ صاف چہرے پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ میک اپ کے بغیر بھی حسین تر لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے آنے سے پہلے سنگار کیوں ختم کیا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روح اپنی طرف موڑ کر وہ نیچے دیکھنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ درستگی سے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ اس کی دبدباتی آنکھوں سے آنکھیں ملی تو دل ڈول کر رہ گیا۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اوکے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے، ورنہ کل تمہیں ان بکھیڑوں سے خود نجات دلانی پڑی تھی۔ وہ دو معنی میں بول کر خود چینج کرنے چلا گیا۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ وہ چینج کر کے آیا تو اسے ادھر ادھر ٹہلتا دیکھ کر تھک گیا۔ واٹس ہیپننگ؟ وہ بستر پر نیم دراز ہو کر اسے استفہامی انداز میں دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ سر نفی میں ہلا گئی۔ تو بستر پر آنے کے لیے کیا انوائٹ کرنا پڑے گا؟ کم ہیئر۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، لیکن ہلی نہیں اپنی جگہ سے۔ واٹ از دس؟ تم مجھے پھر کیوں غصہ دلا رہی ہو؟ وہ جھنجھلا گیا اسے بت بنا دیکھ کر۔ وہ دھیرے سے چل کر بیڈ کی دوسری طرف آ بیٹھی۔ اسامہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر وہ پیچھے ہو گئی۔ پلیز پہلے میری بات سن لیں۔ اوکے سناؤ، مگر جلدی۔ وہ بھی اٹھ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس دن ممی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میرا ٹیمپریچر لوز ہو گیا تھا، ورنہ میں ایسی بدتمیز نہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہیں۔ وہ بیڈ شیٹ کی طرف دیکھ کر مین مین کر کے بول رہی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے ڈرتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اب اگر تمہیں تمہاری غلطی کا ادراک ہو گیا ہے تو اب میں کیا کروں؟ وہ بغور سے اسے دیکھ کر بولا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے۔ وہ بولتے بولتے ایک دم چپ ہو گئی۔ اوہ، تو یہ بدلاؤ اس لیے آیا ہے کہ تم جان گئی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ورنہ تو تم نے مجھے آوارہ لوفر سمجھا تھا، رائٹ؟ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ دیکھیں، جو ہوا اسے بھول جائیں اور جو نہیں ہوا اسے سوچیں مت۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا، اگرچہ وہ زخم ابھی تک نہیں بھرے، لیکن یہ جان کر کہ وہ میرے عمل کا رد عمل ہے، میں نے آپ کی طرف سے دل صاف کر لیا ہے۔ پلیز آپ بھی سب بھلا دیں۔ اس کی مسلسل بے روحی پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم شاید ایک ہی رات میں ہار گئی ہو، مگر میں اتنی جلدی نہیں بھول سکتا۔ محبت انسان کو ذلیل ہونا نہیں سکھاتی۔ وہ سرد لہجے میں بولتا اسے گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ مچل کر رہ گئی تھی۔ اسامہ پلیز۔ وہ چیخ پڑی کہ اس کے سوا کیا بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹرن ٹرن فون کی مسلسل بجتی بیل پر وہ اپنا بکھرا روم چھوڑ کر تیزی سے فون کی طرف لپک گئی۔ ہیلو، وہ آہستہ سے بولی۔ میں شام 7 بجے آؤں گا، ریڈی رہنا، ایک پارٹی میں جانا ہے۔ مختصر سی بات بول کر وہ فون کاٹ گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا تھا، مگر اسامہ نے ابھی تک اسے معاف نہیں کیا تھا۔ سب کے سامنے تو اچھا پیار کرنے والا شوہر تھا، مگر کمرے میں آتے ہی وہی سخت کراٹا کا مارا مرد اس کے رویوں پر چڑھنے لگا تھا۔ اب کیونکہ اس کے گھر والوں سے بہت اچھا رویہ تھا نیہا کا، اس کے کپڑے پریس کرنا، جوتے پالش کرنا، کھانے کا خیال رکھنا، وہ پوری طرح سے اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ وہ اس کے اس انداز سے ہار رہا تھا، مگر اس کے سامنے ویسا ہی انداز رکھتا۔ مگر اسے اب اپنے اس رویے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ مگر مرد تھا، اتنی جلدی ہار کیسے مان لیتا؟ نیہا الجھے الجھے انداز میں فون بند کر کے پلٹی تو ممی سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ فون کس کا تھا؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے پاس آ گئیں۔ وہ اسامہ کا تھا، کہہ رہے تھے تیار رہنا، کسی پارٹی میں جانا ہے۔ وہ خود کو حشاش بشاش ظاہر کر کے مسکرا کر بولی۔ کیونکہ آنٹی کھوجتی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ نیہا بیٹا، اب اسامہ ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ انہیں ابھی اطمینان نہیں آیا تھا۔ جی ممی بالکل، میں نے ان سے معافی مانگ لی تھی، اب وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ خوش رہو۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا کر چلی گئیں۔ وہ اشک پیتی کمرے میں آ گئی۔ میں کیا کروں کہ آپ مان جائیں اسامہ؟
وہ بے دلی سے کپڑے نکالنے لگی۔ نیوی بلو فون کی ساڑی، بلیک بروزر پر دیدہ زیب کام ہوا تھا، وہی اس نے نکال لیا اور پھر کپڑے چینج کیے اور لائٹ سا میک اپ کر لیا۔ بس میرون لپسٹک لگائی، خوبصورت وائٹ گولڈ کا سیٹ اس کی تیاری کو چار چاند لگا گیا۔ پرفیوم سپرے کر کے وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور ذرا ہی دیر میں اسامہ آ گیا۔ وہ ماروئی روپ سے جا کر صوفے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی۔ اس کے زور سے دروازہ کھولنے کی آواز پر سیدھی ہو گئی۔ وہ بریف کیس پھینک کر سیدھا چینج کرنے چلا گیا۔ نیہا میگزین کی ورق گردانہ کرنے لگی۔ اس پر سے نظر بچا کر شرٹ کے بٹن لگاتا ہوا باہر آ گیا، مگر نظریں چرانا دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ سہج جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ آخری کالر کا بٹن لگ نہیں رہا تھا۔ نتیجہ سامنے تھا، بٹن ہاتھ میں آ گیا۔ نیہا بے خبر بننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تھی نہیں۔ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ آپ کی دوسری شرٹ پریس کر دوں؟ وہ نرمی سے بولی۔ اتنا ٹائم نہیں، اگر یہ لگ جائے تو مہربانی ہوگی۔ وہ بے دلی سے بٹن کو آگے کر کے بولا۔ وہ جلدی سے سوئی دھاگا لے کر آئی، مگر اس 6 فٹ کے آگے وہ گڑیا سی لگ رہی تھی۔ مجبوراً اسے بیٹھنے کا کہنا پڑا۔ وہ اس پر سے جھکی، تیزی سے بٹن لگانے کی تگ و دو میں مصروف تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، اے سی میں بھی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ ادھر اسامہ خود کو امتحان میں ڈال بیٹھا تھا۔ وہ خوشبوؤں بھرا سراپا اس کی دسترس میں تھا۔ اس کے بال اسامہ کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ دل مچل رہا تھا، مگر انا ہاتھ باندھے بیٹھی تھی۔ کیسے محبت سرخرو ہوتی۔ نیہا بٹن لگا کر دھاگا کاٹنے کے لیے منہ اس کے قریب لائی تو اچانک آنکھیں اس سے جا ملیں۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی۔ نیہا اسی خوف کے زیر اثر کانپنے لگی۔ اسامہ نے دھیرے سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ چشمے زور میں اس کی آنکھوں سے جھرنا بہہ پڑا۔ بس وہ محبت اس کے اشک اپنے لبوں سے چننے لگا۔ وہ گھبرا گئی۔ ڈرو مت جانا، آج کے بعد کبھی تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اتنی محبت کروں گا کہ محبت اپنے ہونے پر فخر کرے گی۔ وہ اپنے کہنے کو عمل سے یقین بخشنے لگا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں اس کی محبت کی شوریدہ سری پر۔ وہ پارٹی، اسے راہ فرار کا ایک ہی طریقہ نظر آ گیا۔ اف، کیا یاد دلا دیا، وہاں بھی جانا ہے۔ وہاں سے جلدی آ جائیں گے اور کمرے میں جلدی آ جانا۔ دل پہ صبر کر کے اس لمحے تمہیں خود سے دور کر رہا ہوں۔ وہ شدت سے اسے خود میں بھینچ کر اٹھ گیا اور شرم سے لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے سنگ ہوئی، کیونکہ اب محبت ہی ان کی منزل تھی۔ جانا تیری الفت کی قسم۔